السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے 112 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی ساتھ ساتھ تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جو بھی ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسخوہا یا ہم بھلوا دیتے ہیں، نأتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلیہا یا اس جیسی، علم تعلم کیا نہیں آپ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں نسخ کا ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے کسی حکم کو ختم کر دینا۔ جیسے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا تو پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ جیسے ہماری شریعت میں پہلی شریعت کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ یہودی جو تھے وہ نسخ کے منکر تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ انہوں نے تورات کے بعض احکام کیوں منسوخ کیے؟ قرآن پر بھی تو انہوں نے اعتراض کیا، جب پہلا حکم اللہ کا تھا اور وہ درست تھا تو وہ منسوخ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی جوابات دیے۔ پہلا حکم در حقیقت ہوتا ہی اتنی مدت کے لیے ہے، نسخ اس مدت کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ اس وقت وہ پہلا حکم عین حکمت تھا، بعد میں اس جیسا یا اس سے بہتر حکم کی ضرورت تھی تو وہ جاری کر دیا گیا۔ جیسے قرآن کے ساتھ قرآن منسوخ ہو سکتا ہے اور سنت بھی، اسی طرح سنت کے ساتھ سنت بھی منسوخ ہو سکتا ہے، سنت بھی منسوخ ہو سکتی ہے اور قرآن بھی، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ وحی الہی ہیں اور وحی الہی کے ساتھ وحی الہی منسوخ ہو سکتی ہے۔ اب جو نسخ کی جو اقسام ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلی ہے کہ قرآن سے قرآن کے نسخ کی مثال کیا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والی عورتوں کی سزا مقرر فرمائی تھی کہ انہیں اپنے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے شروع میں زانی مرد اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ قرآن سے سنت کی نسخ کی مثال یہ ہے کہ شروع میں روزے کی حالت میں مغرب کے بعد سو جانے کے بعد کھانا اور بیوی کے پاس جانے کو منع کر دیا تھا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تبدیل کر دیا، اور یہ بھی سنت سے نسخ کی مثال ہے۔ سنت کے ساتھ سنت منسوخ ہونے کی مثال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں، سو ان کی زیارت کرو۔ اب کیونکہ میں تمہیں 3 راتوں سے زیادہ قربانیوں کے پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، لیکن بعد میں انہوں نے حکم دے دیا کہ ان کی زیارت کیا کرو۔ اس کے علاوہ سنت صحیحہ کے ساتھ قرآن کے نسخ کی مثال کیا ہے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح حرام ہے، تو ان میں 2 بہنوں کا نکاح ایک میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے سوا سب عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اس آیت کی روح سے خالہ اور اس کی بھانجی، پھپھی اور اس کی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تو وہ حرام ہو گیا، اور اس پر اب امت کا اتفاق ہے۔ نسخ جو ہے وہ احکام میں ہو سکتا ہے لیکن خبر میں نسخ نہیں ہو سکتا، ورنہ ہر جھوٹا شخص جب اس کی پیشین گوئی کرتا یا موجودہ واقعے کی کوئی غلط خبر نکلے تو یہ کہہ دے گا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ البتہ جو نسخ ہے وہ صرف احکام میں ہے، خبر میں نہیں ہے۔ علم تعلم کیا نہیں آپ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی آسمان کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی یتبدل
کفر بدل دے گا کفر کو بالایمانی ایمان کے بدلے، فقط پس تحقیق ضل وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ یہاں اگرچہ بیان نہیں ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا، مگر پیچھے گزر چکا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، تو اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ گستاخی کا رویہ اختیار کیا کہ اہل کتاب بھی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار، سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے گستاخی پر مشتمل سوالات کے علاوہ وحی اترنے کے زمانے میں ایسی چیزوں کے متعلق سوال سے بھی منع فرما دیا جو اگرچہ ظاہر کر دی جائیں تو ناگوار ہوں گی۔ یعنی کہ اس آیت میں بیان کر دیا ہے کہ آپ سے کہہ رہی ہیں نا اہل کتاب کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے کوئی کتاب لے کر آئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے ہیں۔ ودّا اور چاہتے ہیں کثیرن بہت سے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش کہ وہ پھیر دیں تمہیں، من بعدی اس کے بعد، ایمانکم تمہارے ایمان کو، کفرن کافر بنا کر، حسدن حسد کی بنا پر، من عندی اپنے پاس، انفسہم اپنے نفسوں کے، من بعدی اس کے بعد، ما جو تبینہ واضح ہو گیا ہے، لہم ان کے لیے، الحق حق ہے، فاعفو پس آپ معاف کر دیجئے، وصفحوا اور درگزر کر دیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی لے آئے اللہ تعالیٰ بِأمرہ اپنے حکم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان اگر یہودی یا نصرانی نہ بنے تو کم از کم اپنے دین سے ضرور یہ بدگمان ہو جائیں۔ فاعفو واصفحوا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک لڑائی کا حکم نہ آ جائے تب تک آپ ان کو درگزر اور معاف کریں، لیکن پھر جب لڑائی کا حکم آنے پر بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے ان کو جلا وطن ہونا پڑا، اور بنو قریظہ جو تھے وہ قتل ہوئے تھے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکاۃَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا اور جو تقدموا تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرٍ کوئی بھلائی، تجدوہ تم پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والے ہو۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخل الجنت داخل ہوں گے جنت میں، مگر من جو کوئی کانا ہوگا ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، تلکا یہ امانشہم ان کی تمنائیں ہیں، کل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں، من جس نے اسلمہ ثبوت کر دیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ محسن ہے، فلہ پس اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے کسی گروہ کا فرد ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے، چہرہ تابع ہوگا تو پورا جسم تابع ہوگا، پھر جو عمل کرے گا وہ اسی کے لیے کرے گا، نیک عمل وہی ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔